السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس اپنی نوعیت کا ذرا مختلف درس ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ ہی قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ وہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت سے قبل وہ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد وہ تمام معاملات جو قیامت کی نشانیوں سے متعلق میں نے آپ سے ذکر کیے تھے وہ پیش آئیں گے۔ اب یہ مضمون جو ہے یہ سورۃ النساء میں اگر آپ آیا نمبر 157، 158 اور 159 پڑھیں گے تو آپ کے سامنے سارا مضمون آ جائے گا۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن کی کیوں مانیں، ہم تو انجیل کے پڑھنے والے ہیں، انجیل سے دکھاؤ۔ انجیل سے بھی دکھائیں گے، پہلے قرآن کی بات کر لیں پھر انجیل سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء میں، کیونکہ یہود یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھوا دیا، اور عیسائی یہود ہی تھے نا پہلے، پھر عیسائی ہوئے ان میں سے، پھر بعد میں وہ عیسائیت پھیلی، ان کے ہاں بھی یہ چیز رواج پا گئی کہ ہاں واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، بنی اسرائیل کے جو ہے اسرار کے اوپر، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس لیے ان کے ہاں ہر جگہ جگہ صلیب لگا ہوا ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اس پہ لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں صلیب پہ چڑھ گئے، اور سم تھنگ لائک دیٹ، جو بھی ان کے ہاں اصول ہے۔ اچھا، اب آ جائے قرآن کریم کی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں، کہنے کے سبب سے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اب اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو جس شخص کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہ تمام سزائیں دیں، اس کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کر دیا تھا، تو وہ دھوکے میں پڑ گئے، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، مَا لَهُمْ، اور ان کے حال میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس علم تو ہے کوئی نہیں، حتمی طور پر علم کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ قرآن کا جو کلیم ہے نا، اس کو میں بائبل سے پروف کروں گا آپ کو کہ قرآن کیوں یہ کہہ رہا ہے، اور عیسائیوں کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ قرآن جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ تو ایک ظن کی پیروی کر رہے ہیں، ایک گمان کی پیروی کر رہے ہیں کہ ہاں یہی شاید ہوا ہوگا۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، لیکن پھر ہوا کیا؟ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور یہاں قادیانیوں کا بھی آپ دیکھیں نا، ان کے اوپر بھی میں نے رد، ان کی جو آیتوں کو قرآن کریم کی جو وہ توڑ موڑ کے پیش کرتے، اس کا بھی رد میں نے کیا ہے آلریڈی، کہ ان کو بھی جواب دیے ہیں، لیکن آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور خدا غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ اب کسی کو گمان ہو سکتا ہے کہ بھئی اپنی طرف اٹھا لیا تو شاید پھر قرآن کیا وفات کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اور واضح فرماتا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ اب آپ اس سے بات واضح ہو گئی کہ رفعہ اللہ موت نہیں ہے، رفعہ اللہ موت نہیں ہے،
اور موت سے پہلے سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے کہ وہ واقعتاً اللہ ہی کے نبی ہیں، تو ان کی رفع سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا نا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں آئے تھے اور اللہ کی طرف بھی اٹھائے نہیں گئے تھے، اس زمانے میں تو ان پر ایمان مٹھی بھر لوگ تو لے کر آئے تھے، جو ان کے حواریین جو تھے، ان کے علاوہ تو کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس کا معنی یہی ہوا کہ انہوں نے واپس آنا ہے تاکہ یہ بات پوری ہو سکے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد پھر قیامت کی بات کرتا ہے، یعنی ان کا ٹائم فریم تھا، اس میں وہ اٹھا لیے گئے، پھر وہ واپس آئیں گے، پھر ان پر اہل کتاب ایمان لائیں گے، سب کے سب، سارے کے سارے۔ جو نہیں لائے گا پھر آپ کو پتہ ہے وہ دجال کے ساتھ ہوں گے، تو ان کا کیا ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ تو قرآن کریم سے بڑا واضح ہے۔ اب آ جائیں بائبل کی طرف۔ یہ میرے پاس بائبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس بائبل میں آپ کو پتہ ہے کہ بائبل بیسیکلی جو نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے، یہ الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو پہلی 5 کتابیں ہیں وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں یہود کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں اتاری گئی تھی۔ جینیسس، ایگزوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی، یہ 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں۔ اور پھر باقی دوسری کتابیں وہ باقی انبیاء پہ کہتے ہیں کہ نازل ہوئی تھیں، یا صحیفے ہیں، یا حالات زندگی ہیں، تو یہ ملاخی تک آتی ہے۔ اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ۔ اچھا، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ہے کیا بیسکلی؟ نیو ٹیسٹمنٹ میں 4 کتابیں، بک آف میتھیو، بک آف جان، بک آف مارک اور بک آف لوک، یہ 4 کتابیں۔ یہ 4 کتابیں جو ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی ہی کاپیز ہیں، سمجھ لیں آپ۔ اب دیکھیں، یہ جو بک آف میتھیو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بیسکلی یہ بک آف میتھیوز ہے، دیٹس اٹ، یہ بس دیٹس اٹ، یہ انجیل ہے، اتنی سی ان کے پاس۔ اسی کا ایک ورژن جو ہے وہ مارک ہے، اسی کا ایک ورژن جان ہے، اسی کا ایک ورژن لوک ہے۔ وہی باتیں ہیں ان سب میں۔ تو یہ ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال کے بعد یہ لکھی جانے لگیں۔ لوگوں نے جو سینہ بسینہ انفارمیشن ملتی رہی تھی اس کو انہوں نے قلم بند کیا۔ اس کے اندر جان دا بیپٹسٹ جسے یہ کہتے ہیں نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کچھ حالات لکھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے ہاں جو وفات، اور پھر وفات کے بعد واپس آنا، یہی باتیں ان 4 کتابوں میں ہیں، مختلف انداز سے، مختلف الفاظ سے، مختلف پیرائے میں۔ تو وہ بیسکلی اتنی سی کتاب ہے۔ تو پہلے اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں انہوں نے، جیسے ایکٹس اس میں ایڈ کی ہیں، اپوسٹلز وغیرہ سے متعلق، پھر رومنز ہے، پھر ان کے ہاں جو ہے وہ کورنتھینز ہے، پھر گلیشینز ہے، ٹیموتھی ہے، ہیبروز ہے، پھر پیٹر کے جو لیٹرز ہیں وہ۔ تو بہرحال وہ باقی ساری چیزیں وہ انہوں نے ایڈ کر کے اس کو اتنا تھک کر دیا ہے بیسکلی۔ لیکن جو پرانے عیسائی تھے وہ صرف اتنا پڑھتے تھے، ان کے ہاں صرف یہ نیو ٹیسٹمنٹ تھی جو انجیل کہلاتی ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی عہد نامہ قدیم، اور یہ عہد نامہ جدید۔ اردو میں اس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں، اس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ یہ آپ کو اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی لیے اب آ جائیں اس کے اندر مارک چیپٹر نمبر 14، اور اس کے اندر آیا نمبر 50۔ تو جب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے مخبری کی تھی کہ فلاں جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تو جا کے رومن سولجرز نے پکڑ لیں، کیونکہ یہودیوں نے سازش تو کی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں جو قرآن کہتا ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، علم کوئی نہیں ہے ان کے پاس، صرف ایک تخمینے کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے then everyone deserted him، سب نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، and fled، وہ وہاں سے بھاگ گئے حواری سارے۔ تو جب وہ حواری وہاں موجود ہی نہیں تھے تو انہیں کیا خبر کہ پھر ہوا کیا؟ بھی اکاؤنٹ تو وہ لکھے نا جو چشمدید گواہ ہو۔
یہ آپ کا مارک چیپٹر 14 آیا نمبر 50 ہے، 52 سوری 50 ہے 50. دین ایوری ون ڈیزرٹڈ ہم اینڈ فلیڈ. اچھا اب اس کے بعد جب چونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے تو لکھیں گے کیسے؟ پھر دیکھیں حدیث جو ہوتی ہے ہمارے ہاں جو محدثین حدیث روایت کرتے ہیں تو اس میں راویوں کو لکھتے ہیں اور پوری چین ہوتی ہے راویوں کی. تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ آدمی وہاں موجود تھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں وہاں موجود تھا، میں نے خود سنا ہے، لقد سمعنا، ہم نے خود سنا ہے یہ کہ ہم وہاں موجود تھے، ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو. بہرحال جو بھی بات ہو، یہاں تو راوی کوئی نہیں ہے کیونکہ سارے چلے گئے. تو بعد میں جو کچھ ہوا اس کو اب کوئی آسمانی کتاب ہی ایکسپلین کر سکتی ہے نا، اور آسمانی کتاب اب ایکسپلین کر رہی ہے اس کو کہ تم تو بھاگ گئے. تمہارے بھاگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پیچھے کون آ گیا؟ ایک شخص جو ان کا شبیہ کر دیا گیا، وہ شخص جو مخبر تھا، اور وہ اسی کو پکڑ کے لے گئے کہ یہ عیسیٰ ہے، اور اسی کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا. اس لیے اس کی موت ان کے ہاں مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہے. کوئی اس کو کسی طرح مارتا ہے، کوئی کسی طرح مارتا ہے، کیونکہ وہ ظن ہے نا، تخمینے ہیں، گمان ہے. اچھا اب آ جائیں ان کے ہاں بک آف لوک، لوقا جسے کہتے ہیں اردو میں، لوقا. بک آف لوک میں بالکل آخر میں، یعنی جس میں یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے 3 دن کے بعد واپس آئے، ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے. اور وہ یہ ہمارے ہاں اس کو آپ یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ اپنے حواریوں سے ملنے آئے. یہ تو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام اسپرٹ ہیں اور گوسٹ ہیں اور وہ فلانا ہیں یہ وہ. اب ان کی اپنی کتاب لوک میں چیپٹر نمبر 24 میں اگر آپ آیات 36 سے لے کر 49 تک پڑھتے رہے نا، یا 44 تک بھی پڑھ لیں، تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میں انسان ہوں، میں کوئی اسپرٹ نہیں ہوں. اس کے اندر خود لکھا ہوا ہے while they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, peace be with you, السلام علیکم، شلام علیکم. تو ان کے ہاں بھی وہی گریٹنگ، السلام علیکم، peace be with you. They were startled and frightened. وہ تو بالکل حیران ہو گئے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام، انہیں تو بتایا گیا نا، انہوں نے خود تو اس کا مشاہدہ نہیں کیا، انہیں تو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے اور انہیں اتار کے پھر دفنا دیا گیا. لیکن اب وہ پریشان ہو گئے، حیرت کدے میں آ گئے. thinking that they saw a ghost. وہ تو یہ سمجھنے لگے کہ انہوں نے ایک بھوت دیکھ لیا ہے. he said to them. انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، why are you troubled؟ تم اتنے حیران کیوں نظر آتے ہو مجھے؟ and why do doubts rise in your minds؟ اور تمہارے دماغ میں شبہات کیوں بھر رہے ہیں؟ look at my hands and my feet. میرے ہاتھوں اور میرے پیروں کو دیکھو. it is I myself. یہ میں ہی ہوں. touch me and see. a ghost does not have flesh and bones as you see I have. انہوں نے کہا مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو، میں گوشت پوست کا انسان ہوں. کیا کبھی گوشت جو بھوت ہوتے ہیں، جو روحیں ہوتی ہیں، ان کے بھی گوشت پوست ہوتے ہیں؟ When he had said this, he showed them his hand and feet. جب انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں انہیں دکھائے. And while they still did not believe it because of joy and amazement. وہ ابھی بھی اس شوق میں تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی 3 دن کے بعد اگر کوئی مردہ ہو جائے اور اٹھ کر آ جائے تو یہ تو قیامت سے پہلے ہی وہ ہو گیا نا کہ ریزرکٹ ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام he asked them, do you have anything here to eat؟ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ They gave him a piece of broiled fish and he took it and ate it in their presence. تو انہوں نے ایک فش نے دی، مچھلی پکی ہوئی جو تھی، اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کھایا، تناول فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے بندوں میں انسان ہی ہوں. بلکہ اٹھا لیا گیا تھا. یہی سب سے لاجیکل ایکسپلینیشن ہے جو قرآن دیتا ہے کہ اٹھا لیے گئے تھے. کبھی کسی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں پیش آیا کہ وہ واپس آئے ہوں اپنی قوم کو یقین دہانے کے لیے اور ان کے ساتھ رہے ہوں اور کھایا ہو اور پیا ہو.
He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the laws of Moses, the prophets and the Psalms. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس بات کی طرف واضح دلیل ہے کہ عیسائیوں کی اپنی کتاب میں تو اس کی انفارمیشن نہیں ہے. کیسے ہوگی جب وہ وہاں تھے ہی نہیں؟ وہ تو بھاگ گئے تھے وہاں سے. They ran away, they fled. اور اس کے بعد کی جو انفارمیشن ان کی اپنی کتابوں میں ہے وہ بھی اس چیز کی طرف دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے بلکہ ابھی بھی وہ زندہ ہیں، وہ آسمانوں میں زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ واپس آ کر اپنی جو نیچرل حیات ہے وہ پوری کر کے پھر اس دار فانی سے کوچ فرمائیں گے. تو بہرحال آج کا درس ذرا مختلف اس لیے تھا کیونکہ میں ان چیزوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو کیوں نہ انہی کی کتابوں سے ثابت کیا جائے کہ معاملہ دراصل کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور عیسائیوں کی بھی اصلاح ہوئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اس دین کی طرف آئیں جو دین حق ہے، یعنی کہ اسلام ہے، اس میں داخل ہوں، کلمہ پڑھیں، اس میں داخل ہو جائیں. اور یہ اس پروپیگنڈے کے خلاف بھی آواز ہے جو مسلمانوں کے خلاف بلند کیا جاتا ہے انہی پلیٹ فارم سے جو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے جو ہے وہ کھاتے میں غلط باتیں سونپتے رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.